سبھی سننے والوں کو السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں 100 ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں اور اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور یہ کہ آئندہ ویلاگس میں آپ کو اپنے سیر و تفریح کے بارے میں اور آگے بتاؤں گا، اپنے کیا ایکسپیرینسز ہیں، کیا مشکلات ہوئیں، کیا اس میں مزہ آیا، کتنا مزہ آیا۔ تو یہ میں نے آپ سے بات کرنی آگے چل کر۔ تو آج ذرا شروعات کرتے ہیں اس سے کہ جو میں نے لوگوں کو بھیجا وہ ویلاگ یا ویسے انہوں نے وہ دیکھا، ان میں جو ریئیکشنس آئے ہیں وہ ہر طرح کے ہیں۔ پازیٹیو تو سارے ہی ہیں، اور سب نے تو نہیں، لیکن کافی لوگوں نے مجھے کنگریچولیٹ کیا اور اس میں خوشی ظاہر کی کہ میں نے یہ ہدف حاصل کیا، اور کچھ لوگ خاموش رہے۔ تو اس پہ میں مزید کچھ آگے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آج کے ویلاگ میں نہیں، کہ لوگوں کے ریئیکشنز کس طرح کے آتے ہیں۔ لیکن اس ویلاگ کے ریئیکشن میں جو آیا، جو مجھے ریئیکشن، اور جو میں آپ سے آج جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ شاید کنگریچولیشنز، اور پھر اس کے بعد کہ 103 مور ٹو گو، مطلب یہ ہے کہ 100 کا ہدف تو آپ نے حاصل کر لیا ہے، لیکن 103 ملک ابھی باقی ہیں۔ تو یہ جنہوں نے مجھے یہ لکھا واٹس ایپ پہ، وہ بہت ہی اہم عہدے پہ ہیں بہت سالوں سے، اور وہ ایسا عہدہ ہے جس میں کہ معلومات بہت اچھی ہونی چاہیے اور یقیناً ان کی ہوگی، لیکن اور یہ ان کا جو ریمارک ہے میرے خیال میں کافی کیجول سا تھا۔ بہرحال تو اس پہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زندگی کو دیکھنے کا یا اپنے جو حالات ہیں اسے دیکھنے کے یا دوسروں کے حالات دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ گلاس ہاف فل اور ہاف ایمٹی، کہ اگر گلاس میں آدھے گلاس میں پانی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے۔ تو پہلا والا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپٹیمسٹک یا پازیٹیو، جو میرے خیال میں اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے نیگیٹیو ہے کہ اس میں صرف یہ دیکھا جائے کہ کیا کمی رہ گئی ہے اور کیا خامی ہے، اور پھر اس پہ اپنے خیالات یا اپنی وہ صحت ہی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو 103 ملکوں میں جانا ہے، جنہوں نے یہ مجھے لکھا انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میری کتنی عمر ہے، اور 103 ملک مزید جانا تو نہ میرا ہدف ہے نہ پاسبل ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ ذرا یہ ملکوں کی تعداد انہوں نے کہاں سے لی وہ بھی دیکھوں۔ تو آج کل تو آپ کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، وہ فوری طور پہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو میں باوجود اس کے کہ میری جو جنرل نالج وہ بری نہیں ہے، میں پھر بھی چیک کرتا رہتا ہوں۔ تو میں نے جب چیک کیا تو آیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبر جو ممالک ہیں ان کی تعداد ہے 193، اور ویسے دو اور ہیں جن کو آبزرور اسٹیٹس ہے، یعنی ممبر تو نہیں ہے۔ ایک ہے ویٹیکن سٹی، جہاں پہ یہ کیتھولک پوپ ہوتے ہیں، جو روم سے باہر ہے، اٹلی میں، اور دوسرا ہے فلسطین۔ تو میں ویٹیکن تو جا چکا ہوں، تو اگر میں اسے گنتا تو شاید ایک اور زیادہ ہو جاتا۔ بہرحال تو 193 ہیں جو نمبر آف کنٹریز، جس میں کہ کچھ اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر کوئی ویسے اگر اپنا ایم رکھے کہ میں نے ساروں میں جانا ہے تو ضرور جائے، لیکن جس کے نام آپ نے شاید کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے، جیسے کہ ناورو، ٹووالو، کریباٹی، ٹونگا، پلاؤ، یہ کئی جو ہیں یہ پیسیفک اوشن میں یعنی بحر اوقیانوس میں، آسٹریلیا کے نارتھ میں، یا یوں کہیں کہ فلیپینس کے مشرق پہ، یا امریکہ اور کینیڈا کے
مغرب کی طرف، یہ جو سمندر ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہ. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے ہیں وہاں پہ جو ویسٹ انڈیز ہم جسے کہتے ہیں. بہرحال میرا کبھی بھی ایم نہیں تھا کہ میں نے 100 ملک جانا ہے یا سارے ملک جانا ہے. تو اور یہ چھوٹے چھوٹے ممالک جانے کا اب نہ مجھے شوق بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ وسائل ہیں. تو بہرحال لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتاؤں کہ چیزیں دیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پازیٹیو، ایک نیگیٹو. تو پازیٹیو میں یہ ہے کہ بھائی میں نے 100 ملک کی سیر کر لی یا دیکھا. اور اگر نیگیٹو میں دیکھوں تو یہ کہوں کہ 95 ملک اور رہتے ہیں. بہرحال جنہوں نے مجھے یہی ریئیکشن دیا تھا انہوں نے تو خیر اس کی تعداد بڑھا کے 103 کی خامی بتائی مجھے. وہ میرے اچھے دوست ہیں، یقیناً انہوں نے یہ کوئی سیریسلی مجھے نیچے گرانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک کیجول سا ریمارک انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کیا. بہرحال اب آتے ہیں ذرا آج یہ سیر و تفریح سے ہٹ کے میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے ایشو پہ جو خبروں میں ہے. وہ ہے روس میں پوٹن اور پریگوژن کا. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پریگوژن نے ایک پرائیویٹ آرمی پوٹن کی بنائی ہوئی تھی، اور جو نہ صرف کہ ابھی اوکرائن میں جنگ میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ وہ اس سے پہلے لیبیا اور سینٹرل افریقن ریپبلک اور مالی میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے. یہ پوٹن کی یوں سمجھیں کہ ایک پرائیویٹ آرمی ہے، اور یہ پریگوژن جو ہے جو اس کا لیڈر وہ پوٹن کا اپنا ایک پرانا دوست ہے، اور اسے استعمال کیا جاتا ہے سارے برے کام کے لیے تاکہ جب ضرورت پڑے تو روس یہ کہہ سکے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بہت ہی نہ صرف تعلق ہے بلکہ ابھی کل ہی میرے خیال میں پوٹن نے پہلی بار یہ اعتراف کیا کہ پچھلے 1 سال میں روسی حکومت نے ویگنر گروپ جسے کہتے ہیں، ویگنر پرائیویٹ کمپنی اس کا نام ہے، اسے $1 بلین یعنی $1 ارب روس کی حکومت نے اسے دیا ہے. تو خیر یہ ویگنر گروپ کے جو ہیں پریگوژن، انہوں نے جو ان کی جو مشکل جو محاذ یا مشکل جنگیں روس کی طرف سے ان کے لوگ لڑے، اور اسے حکومت روس نے اجازت دی تھی کہ پریگوژن نے جا کے جیلوں میں لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ آپ میں سے جو ہمارے ساتھ آئے گا لڑنے کے لیے اس کی ساری گناہ یا اس کی جو قید ہے وہ معاف، اور یعنی اگر جنگ میں آپ بچ گئے تو معاف، اور اگر اس میں آپ اگر مر گئے تو پھر آپ کے فیملی کو ہم اچھے خاصے پیسے دیں گے. تو اس طرح سے اس کے پاس کچھ اسٹیمیٹس کے کم از کم کہتے ہیں کہ 20-25 ہزار فوج ہیں بہت ہی ہیوی ایکوپمنٹ کے ساتھ، یا 40 ہزار تک لوگ کہتے ہیں. تو اس نے پھر یہ بغاوت کر دی، اور پھر خیر وہ بغاوت تو ختم ہو گئی، لیکن پوٹن صاحب اپنی پھونپھا میں ابھی مصروف ہیں. اور اگر آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو جس طرح وہ خطاب کرنے آتے ہیں وہ آج کل دنیا کے کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتے، میرے خیال میں پرانے زمانے کے بادشاہ کرتے ہوں گے. تو اس کا میں ذکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوٹن جیسے جو بھی آٹوکریٹس یا ڈکٹیٹرس آتے ہیں ان کا خاتمہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کہ ٹرمپ کا ہوا، یا پاکستان میں سوری ٹو سے اگین عمران خان، یا پھر ابھی پوٹن کا ابھی زوال شروع ہو چکا ہے. اور اسی طرح میرے خیال میں ترکی میں اردوغان جو جھوٹے وعدے کر کے الیکشن جیتے ہیں، اور الیکشن میں جو ان کا جو بڑا وعدہ تھا وہ یہ کہ میں انٹرسٹ ریٹ ہرگز نہیں بڑھاؤں گا، اور الیکشن جیتنے کے بعد فوراً انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا شروع کر دیا. اور پچھلے کئی سال میں ترکی کی جو اکانومی ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے اور پھر الیکشن لڑے، اور پھر میرے خیال میں ترکی کی حالت جو ہے بد سے بدتر ہوگی جس طرح کہ روس کی. اب آپ خود ہی سوچیں کہ روس کا جو ایک امیج تھا ایک سپر پاور کا، کم از کم ایک ملٹری سپر پاور کا، وہ کس طرح وہ اس کا ستیہ ناش ہوا اوکرائن کی اس جنگ میں. وہ ایک چھوٹے سے ملک کے ساتھ بھی وہ جیت نہیں پا رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ جی ان کے پیچھے نیٹو کھڑا ہے،
تو یہ بھی مزہ کا خیز بات ہے، اس لیے کہ نیٹو کے جو اسلحے وغیرہ یا ٹریننگ وغیرہ جو آنی شروع ہوئی یوکرائن میں، وہ تو کافی بعد میں آئی، اور شروع میں ان کے ٹینک آ کے کیو کے شمال میں کھڑے تھے 30 کلومیٹر لمبے، لیکن ان کی نالائقی سے پھر انہیں واپس جانا پڑا اور پھر شکست ہوتی گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں یا آٹوکریسیز ہوتی ہیں، ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں ڈکٹیٹرس آ کے کچھ کامیابی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بلبوتے پہ وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور پھر فیصلے خود کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے مشیر ہوتے ہیں انہیں صحیح مشورہ نہیں دیتے، اور پھر اپنی غلطیوں میں وہ ڈوبتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں انجام وہی ہوتا ہے جو پہلے ہٹلر یا اس طرح کے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ یا آپ یہ ٹرمپ کو دیکھ لیں، یا یہ برازیل میں بولسونارو، یا اور بھی بہت سارے ہیں آج کل جو اس طرح ڈکٹیٹرشپس یا آٹوکریسیز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور چلیں اب اس سے ہٹ کے پھر اسی سلسلے میں بلکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جو جمہوری نظام ہوتا ہے اس میں مشکلات آتی ہیں، اوپر نیچ ہوتا ہے، پھر کچھ کنفیوژن بھی ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہی چلتی ہیں۔ اور بھٹو صاحب نے ایک بہت اچھا جملہ لکھا تھا اپنی جو آخری کتاب ہے ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں، اور وہ تقریباً وہ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ اٹ از دا نوائز اینڈ ڈن آف ڈیموکریسی دیٹ از کیپنگ انڈیا ان ون پیس، یعنی کہ یہ جو جمہوری نظام کا جو شور اور ہنگامہ آرائی ہے، وہی ہے جو انڈیا کو ابھی تک اس نے ایک ملک کے طور پہ رکھا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا میں بھی اگر مارشل لاء یا ڈکٹیٹرشپ جیسی چیزیں اگر آتی تو شاید انڈیا بھی آج ایسا ملک یا ایک مضبوط ملک ہو کے ابھی دنیا میں نہیں رہتا۔ تو یہ پرانے جو پولیٹیکل سائنس کے الفاظ میں کہا جائے تو یہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہوتا ہے، جس میں کہ حکومت ایک ادارہ ہوتی ہے، پھر دوسرا عدلیہ، تیسرا یہ لیجسلیچر یعنی نیشنل اسمبلی، اور تینوں ایک دوسرے کو کنٹرول کرتی ہیں، تو پھر جا کے صحیح فیصلے ہوتے ہیں اور ملک آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو پھونپھا مارنے والے ہیں، یہ پھونپھا تھوڑے عرصے تو کامیاب رہتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ you can fool some of the people all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time۔ تو اب آپ کو میں انڈیا کا اگزامپل دیتا ہوں کہ 1991 میں انڈیا کا جو زر مبادلہ تھا وہ 1 بلین پہ آ پہنچا تھا، اور انڈیا پھر آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا، اور ایک ہی بار انڈیا آئی ایم ایف کے پاس گیا، لیکن پھر انہوں نے صحیح فیصلے کیے جسے کہیں گے کہ ری اسٹرکچرنگ کی پوری اکانومی کی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج انڈیا کا زر مبادلہ 600 بلین یعنی 600 ارب ڈالر ہے۔ اچھا، اور اس کی جو بنیاد یہ ری اسٹرکچرنگ کی یا انڈیا کی اکانومی جو پھر اتنی تیزی سے بہتری کی طرف آئی یا بڑھی، وہ ڈالی تھی نرسمہا راؤ، وزیر اعظم تھے، اور ان کے جو فائنانس منسٹر تھے وہ تھے منموہن سنگھ۔ نرسمہا راؤ کا نام بہت کم ہی لوگوں کو یاد ہوگا، اور منموہن سنگھ پھر بعد میں بنتے ہیں وزیر اعظم، لیکن جنہوں نے منموہن سنگھ کا دور دیکھا ٹیلی ویژن پہ بھی، انہیں یاد آئے گا کہ منموہن سنگھ جب تقریر کرتے تھے تو سننے والوں کو نیند آنے لگتی تھی، یعنی کہ وہ کوئی نہ اچھے اوریٹر تھے، نہ بڑے پاورفل کوئی فگر تھے، لیکن وہ اپنے کام میں بہت ہی پختہ تھے، اور انڈیا کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے تحت چلتے ہوئے انہوں نے انڈیا کی نرسمہا راؤ نے شروع میں، اور پھر منموہن سنگھ ایز فائنانس منسٹر، پھر ایز پرائم منسٹر جو بنیاد رکھی، وہ آج پھل پھول رہی ہے، اور انڈیا جو ہے بہت تیزی سے اب یہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور زر مبادلہ پاکستان کا ہے 3 ارب ڈالر، اور قرض کہیں زیادہ، اور انڈیا کا قرض تقریباً شاید 9، اور اس کا زر مبادلہ جو ہے فورن ایکسچینج ریزرو ہے 600 ارب ڈالر۔ اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو پاکستان کا اگر 3 ارب ہے تو آبادی کے تناسب سے وہ ہونا چاہیے 30
ارب یا 25 ارب ہونا چاہیے انڈیا کا، لیکن وہ ہے $600 بلین۔ اور یہ کامیابی ہے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی اور ڈیموکریٹک لیڈرز کی، اور جن دو کا میں نے نام لیا، منموہن سنگھ اور نرسمہا راؤ، نہ ان میں کوئی پھونپا تھا، نہ یہ کوئی بڑی اچھی تقریر کرنے والے لوگوں میں سے تھے، نہ انہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، نہ انہیں شوق تھا دنیا کے اپنا لیڈر بننے کا۔ تو بس سادہ سیدھا اپنا کام کرتے تھے، جمہوری ماحول کے تحت رہ کے انہوں نے بنیادی وہ فیصلے کیے جو آج انڈیا کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ تو چلیں میں پھر آگے بات کروں گا اپنے سیر و تفریح کی، لیکن چلتے چلتے میں آپ کو پرانے پاکستانی پاسپورٹ کی آپ کو تصویر دکھاتا ہوں۔ بڑے کم لوگوں کو ایسا موقع ہوا ہوگا کہ یہ پاسپورٹ دیکھا ہوگا۔ یہ میرے خیال میں 1973 کا پاسپورٹ ہے، اور یہ دیکھیے، اور اس میں آپ کو خاص بات کیا نظر آتی ہے وہ آپ بھی دیکھیں، میں پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے پاکستان کا پاسپورٹ 1973 کا، اس کی تصویر، اور پھر اس میں جو ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں جہاں پہ جانے کی اجازت ہے، اور آپ نوٹ کریں کہ اس میں بہت سارے ممالک نہیں ہیں، جس میں کہ قابل ذکر جو اس میں نہیں ہے وہ ہے چین، پاکستان کا قریب ترین دوست، اس کا نام اس میں نہیں ہے۔ اوپر آپ دیکھیں کہ سی کے تحت چائنا ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے۔ اور یہ رہی اس کی کور کی فوٹو۔ میں اس پہ بعد میں آپ سے بات کروں گا اگلے ویلاگ میں، اور اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ۔